کہ صلح کی بات بالکل پکی اور اطمینانی ہو جائے۔ لشکر اسلام گہوارہ اسلام میں اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ اسلامی قبائل کے نام پیغام بھیجا کہ جو خدا و آخرت پر ایمان رکھتا ہو رمضان سے پہلے پہلے مدینہ آ جائے۔ مسلمانوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا۔ مختلف قبیلوں نے پوری تیاریوں کے ساتھ مدینے کا رخ کیا۔ رمضان کی 10ویں تاریخ تھی اور ہجرت کا 8واں سال۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جان نثاروں کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھے۔ راستے میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے آ رہے تھے۔ آپ نے انہیں خوش آمدید کہا، بہت ہی تپاک اور محبت سے ان کا استقبال کیا اور ان کے بچوں کو آرام و عزت سے مدینہ بھجوا دیا۔ اسلامی لشکر خزاع کے چشمے پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک بڑے میدان میں ٹھہر گیا۔ لوگوں نے آرام کرنے کے لیے خیمے لگائے۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ آپ نے حکم دیا ہر قبیلہ الگ الگ آگ روشن کرے۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والوں پر شوکت اسلام کی دھاک بیٹھے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پہرہ دینے والوں میں حضرت عباس بھی شامل تھے۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہے تھے کہ پاس ہی انہیں 2 صورتیں نظر آئیں۔ کانوں نے دونوں کی گفتگو بھی سنی۔ پہلا بولا، بدیل دیکھ رہے ہو؟ میں نے تو کبھی ایسی آگ دیکھی نہیں۔ دوسرا بولا، ابو سفیان باخدا یہ خزاع کی آگ ہے، معلوم ہوتا ہے جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ ابو سفیان بولا، قیامت تک خزاع کی یہ شان نہیں ہو سکتی، یہ آگ کا جنگل اور یہ آدمیوں کا ٹھانٹے مارتا سمندر۔ حضرت عباس سے رہا نہ گیا، بے اختیار بول اٹھے، ابو سفیان میں عباس بن عبد المطلب ہوں اور یہ محمد بن عبداللہ کی آگ ہے۔ ابو سفیان چونک پڑا۔ اس نے حیرت سے سوال کیا، مکہ سے تنہا یہاں کیسے آنا ہوا؟ عباس بولے، اللہ نے مجھے ہدایت دی، اب میں لشکر اسلام کا سپاہی ہوں۔ دونوں قریب ہوئے۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا، خزاع اور قریش میں صلح کی بات پکی ہو چکی ہے، اب ذرا محمد سے قریش کے لیے سفارش کر دو۔ عباس بولے، پہلے تم دونوں اسلام لاؤ۔ بدیل نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بدیل فوراً مسلمان ہو گئے، لیکن ابو سفیان ہچکچاتا رہا۔ حضرت عباس اسے سمجھاتے رہے۔ آخر خدا نے توفیق دی، اس کا سینہ بھی اسلام کے لیے کھل گیا اور زبان حرکت میں آئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عباس دونوں کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کو خوشخبری سنائی۔ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور دونوں کو مبارکباد دی۔ مکہ اب بالکل سامنے تھا۔ آپ نے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا اور ہر ٹولی کا الگ الگ کمانڈر بنایا۔ سب کو حکم دیا شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، جب تک کوئی پہل نہ کرے اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ آپ نے دیکھا ابو سفیان کا سر جھکا ہوا ہے، چہرے پر اداسی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے ابو سفیان، ہمارے ساتھ مشوروں میں شریک نہیں ہو رہے ہو؟ ابو سفیان نے جواب دیا، اللہ کے رسول، اب قریش پر آپ کا غلبہ ہے۔ آپ کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انتقامی جذبے سے سرشار ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، فتح پائیں تو نرمی سے کام لیں، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں ابو سفیان، تم اطمینان رکھو، مکہ میں تو مسلمانوں کے بھی بھائی بند ہیں، مہاجروں کے بھی باپ چچا ہیں، وہیں پر محترم گھر بھی تو ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا گھر۔ ابو سفیان اپنی قوم میں جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد مکہ میں ایک اچھے بھائی کی طرح داخل ہوں گے۔ آج کوئی غالب ہے نہ مغلوب، کوئی فاتح ہے نہ مفتوح، آج تو محبت اور اتحاد کا دن ہے، آج تو امن و امان اور اطمینان کا دن ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان نے یہ محبت اور پیار کی باتیں سنی تو بہت خوش ہوئے، دوڑے ہوئے مکہ گئے کہ لوگوں کو یہ خوشخبری سنائے۔ یہ خوشخبری پورے شہر میں آنن فانن پھیل گئی۔ لرزتے کانپتے دلوں کو سکون و اطمینان کی ٹھنڈک نصیب ہوئی۔
مشرکوں نے ہتھیار ڈال دیے، اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور چھتوں اور جھروکوں سے جھانکنے لگے۔ بہت سے مشرکین جو ابھی تک جاہلی نخوت سے سرشار تھے، وہ آس پاس کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ وہاں سے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آج اسلام کا لشکر مرکز اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ آج شوکت اسلام کا مہتاب عالم تاب پوری تابانی کے ساتھ مکہ کے افق پر دمک رہا تھا۔ مسلمان حکمت سے شہر میں داخل ہو گئے، پورے امن و اطمینان کے ساتھ، نہ کہیں تلوار چلی نہ خون بہا۔ البتہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس طرف سے داخل ہو رہے تھے، قریشی بہادروں کی ایک جماعت نے مزاحمت کی۔ مجبوراً حضرت خالد اور ان کے جانباز ساتھیوں کو ٹکر لینی پڑی۔ اس ٹکر کے نتیجے میں قریش کے 24 اور قبیلہ حذیل کے 4 سپاہی کام آ گئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق کل 13 مشرکین مارے گئے اور 3 مسلمان شہید ہوئے۔ بالآخر مشرکین بری طرح پسپا ہوئے اور حضرت خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے۔ جب پوری طرح سکون ہو گیا، حالات معمول پر آ گئے، تو آپ نے خانہ کعبہ کا رخ کیا۔ خدا کی شان، وہی گھر جو خلیل اللہ کی تعمیر تھا، وہی کعبہ جو رسول بت شکن کی یادگار تھا، آج 360 بتوں سے گھرا ہوا تھا۔ آج 360 بت اس کے صحن میں براجمان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کی نوک سے ٹھونکے دیتے جاتے، سارے بت اوندے منہ گرتے جاتے۔ اس وقت زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ پھر کعبے کی کنجی منگائی، دروازہ کھلوایا، دیکھا تو اندر مورتیوں کے دشمن خلیل بت شکن کی تصویر تھی، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بھی ہاتھوں میں 500 کے تیر تھے۔ آپ نے انہیں مٹانے کا حکم دیا اور فرمایا، خدا ظالموں کو غارت کرے، یہ بیچارے تو اللہ کے پیغمبر تھے، جوے سے کوسوں دور تھے۔ حضرت عمر داخل ہوئے، جتنی تصویریں تھیں سب مٹا دی، خانہ خدا بالکل پاک صاف ہو گیا۔ تو آپ اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت بلال اور حضرت طلحہ بھی تھے۔ وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی یا چند تکبیریں کہیں۔ کعبے کے سامنے اہل مکہ کا ہجوم تھا، لوگ قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے جمع تھے۔ اسی وقت زبان مبارک سے یہ یادگار فقرے سنے گئے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ الا كل معصرة او دم او مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين الا سدانة البيت وسقاية الحجاج يا معشر قريش ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام فوجوں کو تنہا نیچا دکھایا۔ سن لو، تمام مفاخر، خون کے تمام دعوے، مال کے سارے مطالبے میرے ان قدموں کے نیچے ہیں۔ ہاں، البتہ کعبے کی کلید برداری اور حاجیوں کی آب رسانی اس سے مستثنا ہے۔ قریش کے لوگوں، اب جاہلیت کی نخوت اور خاندانی مفاخرت کو خدا نے مٹا دیا۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔
لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ پھر اعلان فرمایا، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، خدا اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت حرام کر دی۔ قریش کے لوگوں، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ایک ساتھ بہت سی آوازیں گونجی۔ خیرن خیرن اخ کریم وابن اخ کریم خیرن۔ اچھا سلوک، آپ اچھے بھائی ہیں، اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ اللہ، یہ تھے کون لوگ؟ کیا تم نے یہ بھی غور کیا؟ یہ محسن آدم کے باغی تھے، یہ پیکر رحمت کے دشمن تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اسلام کو مٹا دینے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، اور وہ بھی تھے جو آپ کے خلاف زہر اگلنے کے لیے وقف تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جن کی تلواروں نے ذات پاک کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر بے دردی سے پتھر برسائے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے ایڑیاں لہو لہان کر دی تھی۔ ان میں وہ بھی تھے جو جانثاروں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر چٹانوں سے دبا دیتے تھے، اور وہ بھی تھے جو ان کے کمزور اور نحیف جسموں کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغتے تھے۔ اس تاریخ ظلم و ستم کو سامنے رکھو، پھر رحمت عالم کی شان کریمی کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ رے وسعت تیرے دامان کرم کی، اس بحر کا ملتا نہیں ڈھونڈے سے کنارہ۔